والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن یزید بن ابراہیم ابو الحسن الحرانی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زہیر بن معاویہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، جاء ابو بکر رضی اللہ عنہ الی ابی فی منزلہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس آئے ہمارے گھر، فاشترى منہ رحلہ، ابو بکر نے میرے ابا جان سے ایک کجاوا خریدا، فقال لعازب، پس انہوں نے عازب سے کہا یعنی میرے والد سے، ابعث ابنک یحملہ معی، اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیجو یہ کجاوا اٹھا کر میرے گھر تک لے جائے۔ قال فحملتہ معہ، میں نے وہ کجاوا آپ کے ساتھ اٹھایا، وخرج ابی ینتقد ثمنہ، اور میرے والد نکلے اس کی قیمت گن رہے تھے، فقال لہ ابی، میرے ابا جان نے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، حدثنی کیف صنعت ما حین سریت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ واقعہ سناؤ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت نکلے، یعنی ہجرت کا واقعہ۔ قال نعم، ابو بکر کہتے ہیں جی ہاں، اسرینا لیلتنا ومن الغد، ہم اپنی پوری رات چلتے رہے اور اگلے دن کا حصہ بھی، حتیٰ قام قائم الظہیرہ، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، وخل الطریق، اور راستہ بالکل سنسان ہو گیا، لا یمر فیہ احد، کوئی بندہ راستے سے گزر نہیں رہا تھا، فرفعت لنا صخرہ طویلہ لہا ظل لم تأتی علیہ الشمس، اچانک ایک اونچی سی ایک چٹان نمودار ہوئی اور اس پر کسی قسم کی دھوپ نہیں تھی بلکہ سایہ تھا، فنزلنا عندہ، ہم اس کے پاس رک گئے، وصویت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانا بیدی ینام علیہ، میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس چٹان کے سائے کے اندر آپ کے لیے جگہ برابر کی، آپ اس پر سو سکیں، وبسطت علیہ فروہ، اور میں نے اپنی ایک جو چادر نما تھی وہ بچھا دی، وقلت نم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا انفض لک ما حولک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیے، میں آپ کے ارد گرد حفاظت کرتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، فنام، پس آپ سو گئے، وخرجت انفض ما حولہ، اور میں نکلا، میں آپ کے ارد گرد جگہوں کا پہرا دے رہا تھا، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا، اچانک ایک بکریوں کا چرواہا وہ اپنی بکریاں لے کر اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا جس میں ہم تھے، اور وہ بھی وہی چاہتا تھا جو ہم چاہ رہے تھے، یعنی آرام کرنا، سایہ۔ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غلام، میں نے کہا تو کس کا غلام ہے اے لڑکے؟ فقال لرجل من اہل المدینہ او مکہ، اس نے ایک آدمی کا نام لیا جو مدینہ یا مکہ والوں میں سے تھا۔ قلت افی غنمی کا لبن، میں نے کہا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ قال نعم، جی ہے۔ قلت افتحلب، کیا پس تو اسے دھوئے گا، ہمارے لیے دودھ نکالو گے؟ قال نعم، جی ہاں۔ فاخذ شاۃ، اس نے ایک بکری پکڑی، فقلت، پس میں نے اس سے کہا چرواہے سے، انفض الزرع من التراب والشعر والقضاء، اس کے تھنوں کو پہلے جھاڑو، اس پر بال، مٹی اور جو تنکے وغیرہ لگے ہیں اسے اتارو۔ قال فرأيت البراء يضرب احدى يديه على الاخرى ينفض، راوی کہتا ہے میں نے براء کو دیکھا کہ وہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مار کے یوں جھاڑ کے طریقہ بتا رہے تھے کہ ایسے، فحلب فی قعب کثبۃ من لبن،
انہوں نے ایک کٹورے کے اندر دودھ دوہا، ایک کٹورے کے اندر انہوں نے دودھ نکالا، ومعی اداوۃ، اور میرے ساتھ ایک برتن تھا، فحملتها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا، یرتوی منہا یشرب ویتوضأ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیتے بھی تھے اور اس سے وضو بھی کرتے تھے۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دودھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فکرہت ان اوقظہ، میں نے ناپسند کیا کہ آپ کو میں بیدار کروں، فوافقتہ حین استیقظ، بس اتفاق ایسا ہوا کہ اسی وقت آپ بیدار ہو گئے، فصببت من الماء علی اللبن حتی برد اسفلہ، میں نے اس دودھ کے پیالے میں کچھ پانی ملایا حتیٰ کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا دودھ، فقلت اشرب یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیے، قال فشرب حتی رضیت، آپ نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الم یأنی للرحیل، کیا ابھی سفر کا وقت ہوا نہیں؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس، جب سورج ڈھل گیا تو ہم نے سفر شروع کر دیا، واتبعنا سراقۃ بن مالک، ہمارے پیچھے آیا سراقہ بن مالک، فقلت اتینا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پا لیے گئے، پکڑے گئے، فقال لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ پر بد دعا کی، فرتمطت به فرسہ الی بطنہ، وہ دھنس گیا اس گھوڑے کے ساتھ الی بطنہا، اس کے پیٹ تک، یعنی وہ بھی اور اس کا گھوڑا بھی پیٹ تک زمین میں دھنس گئے، اُریٰ فی جلد من الارض، میرا خیال تھا کہ وہ زمین بھی سخت تھی، نرم زمین میں بھی نہیں دھنسا، شک کا زہیر راوی کو شک ہے، فقال انی اراکما قد دعوتما علیہ، سراقہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر سے، میرا خیال ہے تم دونوں نے مجھ پر بد دعا کی ہے، فادعوا لی، اب میرے لیے دعا کرو، فاللہ لکما ان ارد عنکما الطلب، پس اللہ کی قسم اللہ کے لیے تم دونوں کے پیچھے جو بھی آئے گا میں اس کو واپس کروں گا، فدعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنجا، آپ نے اس کے لیے دعا کی، وہ نکل گیا، نجات پا گیا، فجعل لا يلقى احدا الا قال کفیتکم ما هنا لا يلقى احدا الا رده، پس وہ واپس گیا، وہ ہر ایک کو واپس کرتا جاتا، اس کو کہتا کہ میں دیکھ آیا ہوں آگے تک کوئی نہیں ہے، جس کو بھی وہ دیکھتا وہ واپس لے جاتا، قال ووفا لنا، اس نے ہمارے ساتھ کی ہوئی بات کو پورا کر دیا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جان کجاوا اسے کہتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر جو لکڑی کا کاٹھی سی رکھی ہوتی ہے جو سیٹ نما ہوتی ہے جس کے پیچھے ٹیک لگائی جاتی ہے اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ تو وہ کجاوا خریدنے کے لیے میرے ابا جان گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے میرے ابا عازب کے پاس، کجاوا خریدنے کے بعد ابو بکر نے میرے ابو سے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ اسے اٹھا کے میرے ساتھ چلے، تو میں اٹھانے لگا، میرے ابا جی کہتے ہیں کہ بھئی پہلے ہمیں وہ حدیث سناؤ۔ پھر کون سی حدیث؟ وہ جو ہجرت کی آپ سعادت حاصل کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بتاؤ وہ کیسے تھا واقعہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مختصر واقعہ ان کو سنایا، کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم جب غار سے نکلے، غار ثور سے، آپ کچھ دن تو غار ثور میں چھپے رہے کیونکہ قریش ایک دفعہ آگے تک جا کر آپ کا پیچھا کر رہے تھے، تو آپ چھپ گئے، 3 دن آپ چھپے رہے، اس کے بعد آپ نکلے رات کے وقت، آپ تھے، ابو بکر تھے، اور آپ کے ساتھ ایک وہ دلیل تھا، یعنی رستہ دکھانے والا، جس نے آپ کو معمول کے رستوں سے ہٹا کر مخفی رستوں سے مدینے پہنچانا تھا، اس کو کرائے پر لیا تھا۔
نکلے، ساری رات چلتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، صبح بھی چلتے رہے حتیٰ کہ خوب گرمی ہو گئی۔ اب تھکاوٹ، ہم یہ چاہتے تھے کہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ اچانک ایک بہت اونچی چٹان نظر آئی اور اس کے نیچے سایہ تھا، ادھر ابھی دھوپ نہیں آئی تھی، تو میں نے جلدی سے وہاں پر پہنچے، میں نے اس جگہ کو صاف کیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ میرے پاس ایک فروا، چادر کو بھی کہتے ہیں اور پرانی گھاس کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، چادر والا معنی زیادہ واضح ہے، وہ تھی، میں نے جلدی سے وہ بچھائی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کیجئے، میں ذرا آپ کا پہرا دیتا ہوں۔ آپ سو گئے، میں دائیں بائیں دیکھتا رہا، میں نکل گیا دور تک کہ دیکھوں کوئی حالات کیسے ہیں، کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا۔ دیکھتے اتنے میں مجھے ایک چرواہا نظر آیا جو بکریاں لے کر ہماری ہی غار کی طرف آ رہا تھا، ہماری اس چٹان کی طرف آ رہا تھا، اور وہ بھی شاید اس چٹان کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا اے بچے، تم کس کے غلام ہو؟ اس نے ایک بندے کا نام لیا اور میں اسے جانتا تھا، وہ قریش کا تھا۔ یہاں پر راوی نے مدینے کا ذکر کیا، لیکن مدینے سے مراد مدینہ نہیں ہے، یہاں پر مدینہ شہر کو کہتے ہیں، کیونکہ مدینے کا نام تو اس وقت تک مدینہ پڑا بھی نہیں تھا، اس کا نام تو یثرب تھا۔ تو کہا کہ میں فلاں کا ہوں۔ اچھا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ جی ہے۔ تم ہمارے لیے دودھ نکالو گے؟ نکال دوں گا۔ یہاں پر بعض یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے چرواہے کا دودھ کیسے لے لیا؟ تو عام طور پر لوگ اپنے چرواہوں کو اجازت دے دیتے تھے، کوئی مہمان گزرے تو اس کو دودھ پلا دینا، تم خود بھی پی لینا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ کہتا ٹھیک ہے، اس نے بکری پکڑی، دودھ دوہنے لگا۔ ابو بکر کہتے بھائی اس کے تھن کو پہلے اچھی طرح جھاڑو، اس سے بال، تنکے اور جو گندگی وغیرہ اس کو صاف کرو، پھر دودھ نکالنا۔ اس سے نکالا، پھر وہ ایک کٹورا چھوٹا سا پکڑا، اس کے اندر دودھ نکالا۔ میں نے دودھ پکڑا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور یہ وہی برتن تھا جو میں اپنے گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آیا تھا۔ آپ اس میں پانی بھی پیتے تھے اور وضو بھی کرتے تھے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سوئے ہوئے تھے، میرا دل نہ کیا کہ آپ کو بیدار کروں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں آپ کے پاس پہنچا اسی وقت آپ اٹھ گئے۔ میں نے آپ کو دودھ پیش کیا، لیکن سخت گرمی کی وجہ سے دودھ جب نکلتا تو ویسے بھی گرم ہوتا ہے، اور سخت گرمی میں تو میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالا، حتیٰ کہ وہ نیچے تک اس کی ٹھنڈک چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، لیجئے۔ آپ نے پیا آپ نے، میں خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے پیٹ بھر کے پی لیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ابھی سفر کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا بالکل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو پھر نکلے۔ میں نے کہا جی چلیں۔ جب سورج ڈھل گیا، زوال کے بعد ہم وہاں سے نکل پڑے۔ جب ہم چلے تو اچانک میں نے دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو بندہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دیگر روایات کے اندر ہے، سراقہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، حتیٰ کہ میں آپ کے اتنا قریب ہوا کہ آپ کے قرآن کی قرات کی آواز میں نے سنی، اور ابو بکر جو تھے وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، کیونکہ ابو بکر ان کے نزدیک سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ نبی کی حفاظت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل اتنا تھا، آپ قرآن پڑھے جا رہے تھے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ ابو بکر کہتے میں نے جب کہا اللہ کے رسول آ گئے، ہم پکڑے گئے، تو آپ نے فرمایا غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ سراقہ کہتا ہے کہ زمین ریتلی بھی نہیں تھی، نرم زمین ہو، ریتلی زمین ہو، پاؤں ویسے دھنس جاتا ہے اس پہ۔ وہ کہتا ہے زمین سخت ہے، اور میں اور میرا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گئے پیٹ تک۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تم دونوں نے میرے اوپر بد دعا کی ہے، میرے لیے دعا کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کا کہ میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا، میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا، اور جو بھی قریش میں سے تمہیں پکڑنے کے لیے میرے بعد پیچھے آ رہا ہے، کیونکہ سب سے آگے سراقہ تھا، میں اس کو واپس لے جاؤں گا کہ آگے کچھ نہیں ہے، میں بڑی دور تک دیکھ آیا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعا کر دی۔
اور ایک حدیث کے اندر ہے اس نے کہا میری بات سنو. آپ نے فرمایا ابو بکر اس سے پوچھو کیا بات کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے ایک رکا لکھ دیجئے، عمل لکھ دی. کہتا سراقہ کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بندہ غالب ہے، کیونکہ سراقہ کا واقعہ لمبا ہے، یہاں پر مختصر ذکر ہوا. میں بھی یہاں پر اس کا تفصیلی بیان نہیں کروں گا، یہ آگے حدیث آئے گی وہاں پر تفصیلاً کریں گے. سراقہ کہتے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ غالب آ کے رہے گا. میں نے اس سے کہا مجھے عمل لکھ دو. انہوں نے ایک ہڈی کے اوپر مجھے یا کسی اور ایسی چیز پر مجھے لکھ دیا، تو وہ میں نے اپنے پاس سنبھال لیا. میں واپس آ گیا، راستے میں جو بھی مجھے ملتا میں اسے کہتا یار آگے کچھ نہیں، میں بڑی دور تک دیکھا ہے، آ جاؤ واپس. میں ان کو واپس لے جاتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا. اور پھر یہ سراقہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مسلمان ہو گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ، اس سے کافی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ کی وضاحت ابھی کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ دوبارہ یہ حدیث آئے گی. تو پھر امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لے کر آئے کہ اللہ کے نبی کا معجزہ دکھانا چاہتے تھے کہ آپ نے بد دعا کی اور زمین میں دھنس گیا، اور پھر آپ نے دعا کی وہ نکل آیا، پھر آپ نے اس کو رکا لکھ کر، یعنی کہ ان معجزات کو بتانے کے لیے امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. باقی اس حدیث سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اپنے سے بڑے کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی خدمت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، ابو بکر سوئے نہیں. دیکھیں جب محبت ہوتی ہے نا، تو جس سے محبت ہوتی ہے اگر وہ کھا پی لے اور وہ خوش ہو جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے. انسان اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے کر جاتا ہے. کھاتے بچے ہیں، وہ کہتا نہیں نہیں آپ کھاؤ بس، آپ کے لیے آپ کے لیے. بندہ ایسے ہی خوش ہوتا رہتا ہے. یہ تو ایک محبت تھی جو ایک باپ بیٹے کی، گھر والوں کی ہوتی ہے. یہ محبت کیا تھی ابو بکر کی محبت کے آگے؟ ابو بکر کہتے ہیں پیا میرے نبی نے میں راضی ہو گیا، حتی رضیت تو میں راضی ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام بھی کیا، ابو بکر نے آرام بھی نہیں کیا. آپ ساری رات چلے، دن بھی چلے، ابو بکر بھی چلا، لیکن ابو بکر نے آرام بھی نہیں کیا. ابو بکر نے اپنے نبی کو پلایا، اپنے نبی کی خدمت کی. ابو بکر اسی پر خوش ہے. اللہ اکبر. حقیقت بات یہ ہے بعض دفعہ انسان کو وہ قوت آرام سے نہیں ملتی، خوراک سے نہیں ملتی، جو کسی کی خدمت کرنے سے مل جاتی ہے. اصل کھانا پینا نہیں ہوتا، اصل بدن کے اندر قوت ہوتی ہے. وہ اللہ بعض دفعہ ذکر سے بھی دے دیتا ہے. بعض دفعہ اللہ رب العالمین وہ قوت کسی کی خدمت کرنے سے دے دیتا ہے. بعض دفعہ آپ کے لیے کھانے کے لیے اپنے کوئی چیز ہے، آپ کو شدید ضرورت ہے، کوئی آپ کے سامنے ایسا محتاج آتا ہے، آپ اس کو دے دیتے ہو. اللہ آپ کے بدن میں ایسا صبر پیدا کرتا ہے، آپ کو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے. یہ حدیث ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دینا انسان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ابو بکر نے تو نہیں کہا میں تھک گیا ہوں اب میں بھی تھوڑا سا آرام کر لوں، آپ ذرا سائڈ پہ بیٹھیں. یہ خدمت اور محبت تھی. پھر یہاں سے اسباب اختیار کرنا. ابو بکر برتن بھی لے کر آئے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اسماء کہتی ہیں ہمارے گھر پہ 5 سے 6 ہزار درہم تھے، ابو بکر نے وہ بھی ساتھ پکڑے. بہت سامان ساتھ لیا رستے کا کہ کہیں کچھ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے اوپر بد دعا کرنا، اللہ پر یقین رکھنا، یہ سب چیزیں اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3615.